ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، کویت کی اردو نشریات عبداللہ عباسی برکت خان کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ چند لمحوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھو، چند لمحوں میں یہ شیرازہ بکھر جائے گا، اپنی یادوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے، پھر کون جانے کون کدھر جائے گا۔ یہ سامعین کرام، اکثر و بیشتر میں نے یہ اشعار آپ کو دہرائے، وجوہات شاید اس کی کچھ بھی ہوں، مگر آج کے مہمان میں خاص طور پہ یہ اشعار بہت اچھے لگتے ہیں مجھے کہتے ہوئے، کیونکہ ہمارے بہت سارے مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر ممالک سے بھی آتے ہیں اور کویت میں بھی ہوتے ہیں، جن سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب ملاقات اس پروگرام میں ہوتی ہے تو بہت ہی دلچسپ ہوتی ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اور بہت دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر اپنی اپنی مصروفیات میں سب لوگ مگن ہو جاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ملاقاتیں کم ہو جاتی ہیں۔ مگر انہی میں سے ایک مہمان سامعین کرام ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے بہت ساری باتیں کرنا ابھی باقی ہیں، مگر آپ کو صرف اتنا بتاتا چلوں کہ اتنے بڑے ڈاکٹر اور عبداللہ عباسی، بہت ساری باتیں شاید ایسی ہوں گی جو میری سمجھ میں بھی نہ آئے، مگر کوشش کروں گا کہ ان کو سہل اور سلیس زبان اردو میں پہنچانے کی کوشش کروں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ بس اللہ کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب سنا تھا آپ کی شریک حیات کہہ رہی تھی کہ سال میں کم سے کم 3.5 دفعہ آپ مسکراتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے کم ہی ہو، مگر پھر بھی آپ کے لبوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 4.5 دفعہ آپ ہنستے ہوں گے۔ نہیں، زندگی جو آگے بڑھتی جاتی ہے، زندگی کو دیکھتے ہیں تو انسان کا یہ رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کہتے ہیں میرے کالج کے دوران میں دس واز اے کوٹ کہ ہر کوئی کہتا تھا جب بھی آپ سے بات کرتے آپ مسکراتے ہیں، صحیح، بے وجہ بھی مسکراتے ہیں، شاید وہ اوور ڈوز ہو گیا تھا تو اب میں تھوڑا کم مسکراتا ہوں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ جن کے گالوں میں ڈمپل پڑنے لگے، جی اس کا مطلب ہے وہ بہت اچھا مسکراتے ہیں، اور آپ کے گالوں میں ڈمپل پڑتے ہیں۔ میرے والد صاحب مجھ سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا جب تمہیں زیادہ غصہ آئے نا، ہلکے سے مسکرا دیا کرو، تم یقین کرو تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ غصہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ مسکراہٹ لبوں پہ تیرنے لگ جاتی ہے۔ جی بالکل، سنا ہے کہ غصے کو کھا جاتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اندر انسان کی کتنی ویل بینگ ہے، اور مسکرانا ایک سنت بھی ہے۔ بے شک بے شک، ہمیشہ کسی سے بات کرتے وقت مسکرانا چاہیے۔ صحیح۔ تو میں ان سے اپنی بیگم سے اکثر بولتا رہتا ہوں، ویسٹ کے بارے میں ہم بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، مگر جب بھی آپ وہاں کسی سے ملیں گے وہ اسمائل کر کے آپ کو گریٹ کریں گے۔ ہاں۔ تو ڈاکٹر صاحب باتوں کا سلسلہ تھوڑا سا آگے بھولی بسری یادیں جی، بچپن کی، ماضی کی، کہ کبھی ہم بھی خوبصورت تھے خیالوں کتابوں کی مانند، تو وہ کس سے کہانیاں جب چھوٹے سے تھے تو کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں کشمیر سے ہوں، انڈیا کشمیر سے، تو ایک علاقہ ہے وہاں پہ، اس کو لولاب کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس علاقے کے لیے کچھ شعر بھی کہے ہیں، تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے لولاب، تو وہاں سے ہم آئے ہیں۔
پھر میری پڑھائی کشمیر میں ہی ہوئی ہے، جہاں میں نے میڈیکل اسکول بھی وہاں کیا ہے اور پوسٹ گریجویشن بھی وہاں کی ہے، سینئر ریزیڈنسی بھی کی ہے وہاں پہ. تو پھر ہم کچھ ٹائم کے لیے یہاں آئے تھے کویت، یہاں سے پھر سعودی عربیہ چلے گئے. صحیح. تو اس کے بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس گیا تھا اپنی فیلوشپ کے لیے. تو میں نے فیلوشپ کی ہے، ایک ہیماٹولوجی ایک سبجیکٹ ہے بلڈ کینسر کے ریلیٹڈ، اور اس کے ساتھ بون میرو ٹرانسپلانٹ اسپیشلائزیشن کی ہے میں نے وہاں پہ. بون میرو سے مراد آپ کی ہڈیوں کے گودے کی؟ بون میرو ہڈیوں میں ہوتا ہے، اور یہ مشین ہے بلڈ سیل پروڈیوس کرنے کی. صحیح. تو جب بھی بلڈ کینسرز ہوتے ہیں یا لمفوما، تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں دوسرے جو مطابق رکھتے ہوں. مطلب یوزلی اگر کسی کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا تو اس کے بھائی بہن کا ہی لیتے ہیں. یعنی اٹ از پاسبل ان کویت؟ اور ہم تو کرتے ہیں. اچھا. یہاں پہ کم لیول پہ کرتے ہیں، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں اس کینسر انسٹیٹیوٹ کو MD اینڈرسن کینسر سینٹر کہتے ہیں، ورلڈ کا نمبر 1 کینسر سینٹر ہے. تو وہاں تقریباً 1200 کے قریب ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹس پر ایئر. تو یہاں پہ اس لیول پہ نہیں ہے. یہاں پہ ابھی میرے خیال میں 8 یا 10 سال بھر کرتے ہوں گے. یعنی کویت میں ہے یہ سہولت ہے؟ کویت میں سہولت ہے. جی جی. تو باتوں میں سلسلہ تھوڑا سا کشمیر سے ہم لوگ پھر دوبارہ باتوں پہ، اس کینسر کی خطرناک باتوں پہ بعد میں آئیں گے. کشمیر کی سنلاخ پہاڑیں ہیں یا خوبصورت وادیوں کا ذکر کریں گے. کس طرح سے کھیلتے تھے؟ پہاڑیوں پہ چڑھ جاتے تھے، نیچے دیکھتے تو پھر کیسا لگتا تھا؟ زیادہ پہاڑیوں پہ نہیں چڑھے ہیں، لیکن جس علاقے سے میں ہوں وہاں پہاڑیاں ہیں، تو سنا ہے بہت خوبصورت پہاڑیاں ہیں. جی بالکل، خوبصورت پہاڑیاں ہیں، خوبصورت وادیاں ہیں، باغ باغیچے ہیں، دریا ہے، چشمے ہیں، جھیلیں ہیں. کیا بات ہے! کیا رہے کشمیر ہے، یہی تو کشمیر ہے. وہاں کے کون سا پھل بہت مشہور ہے؟ سیب وہاں پہ کافی اگتا ہے، سیب کشمیر کا بہت مشہور ہے. ناشپاتی کشمیر کی مشہور ہے. تو یہ تو مین 2 پروڈکٹس ہیں. اور اخروٹ ہے کشمیر کا. کیا بات ہے! جو بہت سے یہاں انڈیا میں تو زیادہ ہے نہیں، بٹ امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے، کیلیفورنیا میں صحیح کافی والنٹ ٹریز ہیں، اور جہاں ہم رہتے تھے وہاں بھی تھے. جب مول وہ توڑ گیا ایک اخروٹ کھا لیا ہے. جی جی. ہمارے ہاں تو جہاں جس علاقے سے ہم آتے ہیں وہاں اخروٹ اور ایک چیز ہوتی ہے چھلیا، یہ ایک بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے، تو ہم اس کے بڑے شوقین تھے. صحیح ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، اس پریکٹیکل لائف کی بات کروں گا. جی. کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟ ہم 3 بھائی ہیں. ماشاءاللہ. میں بڑا ہوں، تو اور میرے چھوٹے 2 بھائی ہیں. ایک وہ کالج لیکچرر ہیں کشمیر میں ہی، دوسرا اس نے میڈیسن کیا ہے، ڈاکٹری کی ہے. ماشاءاللہ. تو وہ بھی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور میں یہ پوچھ رہا تھا کہ پریکٹیکل لائف اتنی گزاری آپ نے، امریکہ سے اسپیشلائز وغیرہ بھی کر کے آئے، اتنے لمبے سفر میں کہاں کہاں آپ کو کتنی زیادہ دشواریاں پیدا ہوئی؟ کیا چیز آپ کو مشکل لگا؟ میڈیسن کی تعلیم حاصل کرنا یا اس کو یاد کرنا؟ میڈیسن کی تعلیم مشکل تو کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ ارادہ کر لیں کسی چیز کا، مشکل کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بہترین جواب. لیکن ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں ہر جگہ. ہمارے ہاں پہلے ہی اگر میڈیکل کالج میں انٹری ہی ایک چیلنج ہوتا ہے. مطلب ہزاروں لوگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو میریٹوریس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور 100 کے قریب سیٹیں ہوتی ہیں پوری اسٹیٹ میں، تو اس میں آنا یہ بھی ایک چیلنج ہے. صحیح بات. پھر وہاں سے پاس آؤٹ ہونا یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. پھر پریکٹیکل لائف میں باقی زندگی کے باقی معاملات ہوتے ہیں، اس کو بیلنس کرنا، اور پڑھائی کو بیلنس کرنا، اور کیریئر کو آگے بڑھانا، یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن چیلنج ہی لینا ہے تو پھر آگے جا سکتے ہیں. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. یعنی آپ کو کہیں پہ کوئی مشکلات پیدا نہیں ہوئی، اس کو یہ کہنا زیادہ آسان. مشکلات تو پیدا نہیں ہوئی، محنت کرنی پڑی، مشکلات پیدا نہیں ہوئی. خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل کی پڑھائی سے زیادہ مشکل پریکٹیکل ہوتا ہے، لوگوں کو کاٹنا پیٹنا. پریکٹیکل خاص طور پہ دیکھنا کہ کیا چیز کیا ہو رہی. جس نے بون میرو کی بات کی، نہیں، یہ دونوں چیزیں کمپلیمنٹری ایک دوسرے کی. لیکن جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو اگر وہ پریکٹیکلی ہم پریکٹس نہ کریں تو یہ ادھورا رہ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. تو اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. یہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں پڑھائی سے، پھر پریکٹیکلی اگر آپ پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے، اس کو سرجری کریں گے یا بون میرو ٹرانسپلانٹ جیسے کریں گے، تبھی تو امپلیمنٹ ہوگا. ہم نے یہ کیا ہے، اس کو فائدہ ہوا ہے. نہیں تو کتابیں گھر میں بیٹھ کے پڑھ کے پھر پریکٹیکل نہ کرے تو اس کا وہ ادھورا علم رہ جاتا ہے. صحیح بات ہے. جسے لوگ کہتے ہیں پردیس جانا بہت آسان ہے، جب پردیس کے آگے زندگی گزارنی پڑتی ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ پردیس کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ چاہے آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کتنی بھی بڑی چیز ہو، ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، نہیں پردیس تو پردیس ہے یار. کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں ایسا کوئی درخت ابھی تک نہیں لگا جہاں سے صرف نوٹ توڑتے رہو اور چپ چاپ زندگی گزرے گی.
تو تھوڑا سا باتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر صاحب. جوانی کے زمانے میں ڈیبیٹس کیا کیا کرتے تھے آپ؟ کالج کے زمانے میں ایکٹیویٹیز کیا تھیں آپ کی؟ ڈیبیٹس تو زیادہ ہم نہیں کرتے تھے. جو اکیڈمک ڈیبیٹس ہوتے تھے, کبھی کوئزز ہوتے تھے کالج لیول پہ, وہ کرتے تھے. لیکن ادر دین دیٹ آؤٹ سائڈ دا سبجیکٹ زیادہ ڈیبیٹس ہم نے کیے نہیں. ایکٹیویٹیز یہ تھی کہ کھیل میں فٹ بال کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے. صحیح. گول مارا کبھی؟ گول تو مارا ہے, کبھی کرکٹ بھی کھیلا ہے. میں اپنے کالج کی طرف سے انٹر کالج تک کھیلا ہوں. ہاں زبردست ہو گیا. اور ایگریسو ہوتا تھا, میں کھیل میں ایگریسو ہوتا تھا. صحیح ہو گیا بالکل. سمجھ کر ایگریسو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باؤنسر بھی ماری جائیں. جی جی. اور باؤنسر مارنے کے لیے ویسے جوش اور ولولہ چاہیے ہوتا ہے. زیادہ باؤنسر میں نے اپنے بھائیوں اور دوستوں کو ہی مارے. تو پھر عملی زندگی میں آگے وہاں پہ کوئی باؤنسر ماری؟ نہیں, زندگی میں ہم سکون سے ہی چلے, لیکن جہاں ضرورت پڑی تو باؤنسر بھی مارے. تو سمجھ کر باتوں کا سلسلہ امریکہ کیسا لگا آپ؟ پڑھائی کرنے گئے تھے حالانکہ وہاں؟ جی جی, میں پڑھائی کرنے گیا تھا. ہمارے فیلڈ میں, میڈیسن فیلڈ میں, اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر سے بات کریں گے, جو بھی اسٹینڈرڈ آف کیئر ہے, جو بھی اعلیٰ تعلیم ہے میڈیسن میں, جو بھی اعلیٰ ٹریننگ ہے, وہ امریکہ میں. صحیح ہے. یہ ایک حقیقت ہے. تو میرا بھی بچپن سے شوق تھا. بچپن مینز جب میں میڈیکل کالج میں آیا تھا تو میں نے کوشش بھی بہت کی, لیکن اوپر والے کو کچھ اور منظور تھا, تھوڑا سا ٹائم لگا. تو لیکن بعد میں مجھے چانس ملا, میں گیا فیلوشپ کرنے. تو اس کے بعد میں نے اپنے سبجیکٹ میں بلڈ کینسرز اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ میں فیلوشپ کی. وہاں پہ 3.5 سال رہے وہاں. پھر اچھا, جیسے اگر میں کہوں کہ آپ کو بلڈ کینسر یا بون میرو یہ سبجیکٹ چننے میں فیلڈ کیوں چوز کیا, اس کے پیچھے کوئی واقعہ پوشیدہ ہے کہ کوئی خاص چیز؟ یہ ایک اتفاق ہے میری زندگی میں, کیونکہ میں زندگی میں کارڈیالوجسٹ بننا چاہتا تھا, ہارٹ کا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. تو پھر میں یہی کہوں گا اللہ کی مرضی تھی شاید. تو اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ میں اس فیلڈ سے دور ہوتا رہا. پھر میں وہاں, میری بیگم جو ہے وہ آنکالوجی میں کام کر رہی تھی, تو میں نے بھی بہت ٹائم کے لیے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. اسی دوران ہمیں کام کرنے کا موقع ادھر ملا کویت میں, تو وہ بھی بلڈ کینسر ڈپارٹمنٹ میں ملا. پھر میں نے کہا آپ آئے ہیں اس میں تو فردر ٹریننگ کرنی چاہیے. پھر میں امریکہ چلا گیا ٹریننگ کرنے کے لیے فردر. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو فیلڈ چینج کی بیگم کی وجہ سے کی, کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں, ایک جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پروفیشن سٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ کے زیادہ ڈیزائرز ہوتے ہیں, شوق ہوتے ہیں. لیکن جب آپ پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں, پریکٹیکلی کوئی چیز کرتے ہیں, تو پھر آپ کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب آپ نے ہیماٹولوجی میں کام کیا, کینسر پیشنٹس ٹریٹ کرنا شروع کیا, تو آپ کو انٹرسٹ زیادہ اس میں ہونے لگا. تو پھر سوچا کہ کیوں نہ اس میں ٹریننگ لی جائے تاکہ اپنی سکلز کو اور پرفیکٹ کریں. تو یہی وجہ رہی کہ میں نے یہی فیلڈ چنا. ابھی آپ کویت میں کہاں پہ کام کرتے ہیں؟ میں کویت میں کویت کینسر کنٹرول سینٹر, یہاں کا ٹرشی سینٹر ہے کینسرز کے لیے. سارے کویت کے کینسر پیشنٹس آلموسٹ ادھر ہی ٹریٹ ہوتے ہیں, سب ایریا کسی بھی قسم کا ہو. وہاں سب کینسرز کا علاج ہوتا ہے, لیکن میں اسپیشلی بلڈ کینسرز, جس پہ آپ نے لیکیمیا, لمفوما, مائلوما, ایسی بیماریوں کا نام سنا ہوگا, اور خطرناک بیماریوں کا نام اور ساتھ میں ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی کرتے ہیں. اور یہاں انہوں نے بون میرو ٹرانسپلانٹ سٹارٹ کیا ہے. پہلے سے شروع تھا یہاں پہ میرے خیال میں 2002-2004 سے, لیکن وہ الگ قسم کا ٹرانسپلانٹ تھا. جب ہم آگے بڑھیں گے بات کرنے میں, تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹرانسپلانٹ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک جو ہم بلڈ سیلز پیشنٹ سے ہی لیتے ہیں پھر واپس دیتے ہیں, صحیح, اس کو بولتے ہیں آٹولوگس ٹرانسپلانٹ. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو ایلوجینک ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں, وہ ہم کسی اور سے لیتے ہیں. کسی اور کا مراد ہے جو مطابق رکھتا ہو, یعنی بھائی بہن یا بیٹا بیٹے یا باپ ماں, اس سے بھی لے سکتے ہیں. تو ان کے سیلز لے کے, بون میرو سیلز لے کے دیتے ہیں, تو اس کو ایلوجینک ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پوسٹ ٹرانسپلانٹ اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, وہ یہاں پہ کم ہوتا تھا ابھی تک. تو لیکن انشاءاللہ اب یہاں ہم ہیں تو کر رہے ہیں. ابھی جنوری سے ہم یہاں ہیں, میرے خیال میں 7 یا 8 ہم نے کیے ہیں یہاں پہ. صحیح. اچھا, سائبر نائف سے الگ ہے اس کا تعلق کوئی ہے؟ سائبر نائف الگ چیز ہے, وہ الگ قسم کا, مان لیجیے وہ لیزر ٹیکنیک سے ٹیومر کو, وہ الگ ایک اسپیشلٹی ہے. یہاں سائبر نائف نہیں, اس کو گاما نائف کہتے ہیں. اور یہاں کویت میں گلف میں ایک سینٹر ہے, اور یہ سینٹر زیادہ گلف میں نہیں ہے. کویت پہلی کنٹری ہے جہاں پہ گاما نائف انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے. اور ہمارے ایک قریبی دوست ہی ہیں, سینئر بھی ہم سے, ڈاکٹر آفتاب, وہ وہاں پہلے آئے تھے, انہوں نے وہاں اسٹارٹ کیا تھا, وہ پاکستان سے. صحیح. اور اب تو آئے ہم کافی لوگ ٹرین ہو کے. تو لیکن یہ ایسا ہے کہ اس میں ایک لیزر ٹیکنیک سے اس ٹیومر کو مان لیجیے جلا لیتے ہیں, وہ
برین ٹیومر جہاں پہ سرجن پہنچ نہیں سکتا. صحیح بات ہے. تو وہ الگ فیلڈ ہے. وہ ایک الگ فیلڈ ہے. تو ہم آپ کی فیلڈ سے اگر بات کریں تھوڑا سا، کینسر کی بہت ساری اقسام جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، کون سی قسم ایسی ہوتی ہے جو بالکل بھی پتہ نہیں چلتی انسان کو، اور آپ پھر اس کو خبر سنا دیتے کہ بھئی آپ کے اندر یہ چیز آ چکی ہے؟ بالکل. جیسے کینسر اگر براڈلی ہم دیکھیں دو میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. صحیح. ایک تو سالڈ کینسر جن کو بولتے ہیں، دوسرے ہم بولتے ہیں فلوئڈ اور لکوڈ کینسر. صحیح. جو بلڈ کے کینسرز ہیں وہ موسٹلی وہ لکوڈ کینسرز، یہ بلڈ سیلز میں پرابلمز ہوتی ہیں. صحیح. اس میں ایک قسم ہے لمفوما، جس میں وہ سالڈ کینسر کی طرح بہیو کرتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سالڈ کینسر کسی کو ہو تو اس کو علامتیں پتہ چلتی ہیں. جیسے بریسٹ کینسر، اس کو کوئی لمپ بن جائے گا، یا کہیں پہ اسکن کا کینسر ہے تو کچھ پگمنٹیشن ہو جائے گی، یا کچھ لمپ ادھر بن جائے گا. لمپ مینز سویلنگ. تو وہ پتہ چلتا ہے. لیکن بلڈ کینسر کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس میں بلڈ سیلز انوالو ہوتی ہیں، اور اپیرنٹلی جب تک وہ کینسر ایڈوانس سٹیج میں نہیں آ جائے پتہ نہیں چلتا. بلڈ کینسر کی یہ علامت ہے کہ بلڈ کینسر کی جو بلڈ سیل بنانے کی جو فیکٹری ہے وہ بون میرو میں ہے. بون میرو جو لانگ بونز میں ہوتا ہے، باقی بونز میں ہوتا ہے، یہ فیکٹری ہوتی ہے سیل بنانے کی. تو اس میں ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے، یہ کینسر سیل بیزار ہو جاتی ہے اور یہ کینسر سیلز پروڈیوس کرتی ہے. انسان تب تک اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے جب تک چلے گا، لیکن جب اس کا زور زیادہ ہو گیا اور یہ کینسر سیلز زیادہ ہو گئے اور نارمل سیل جو ہے وہ کم ہو گئی تو انسان کو سمٹمز پتہ چلتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ان کا خون ہیموگلوبن کم ہو گیا، نارملی 12 سے 14 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے ہیموگلوبن لیول، اب یہ 10 آ گیا، 8 آ گیا. 10 تک تو پتہ ہی نہیں چلتا. 8 کے بعد پھر آپ کو کمزوری محسوس ہو جائے گی، پسینہ آ جائے گا، ہارٹ تیز بھاگے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا یہ کینسر ہے. اسی طرح ایک اور بلڈ سیل ہوتی ہے پلیٹلیٹ، جو مطلب انسان کے رگوں میں خون جب کسی کو زخم لگتا ہے، کچھ لگتا ہے، تو وہ خون رکنے کے لیے اس کو کوگولیشن سسٹم ہوتا ہے جسم میں، اور یہ پلیٹلیٹس ہوتی ہیں جو روکتی ہے وہ چیز. اگر یہ ڈس فنکشنل ہو جائیں یا یہ کم ہو جائے تو انسان کا احتمال ہے کہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے کہیں سے بھی، منہ سے بھی ہو سکتی ہے، جسم پہ وہ دانے نکل سکتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ اندر ہے. لیکن اس کا الٹیمیٹ یہ ہے کہ ایک بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے. بلڈ ٹیسٹ میں پتہ چلے گا آپ کی سیلز کیسے ہیں. صحیح. اور اس کے بعد اگر ہمیں شک ہوا کہ یہ بلڈ کینسر ہے تو ہم ایک اور چیز کرتے ہیں جس کو بون میرو ایسپریشن کہتے ہیں. ہم ہڈی سے تھوڑا بون میرو نکال کے اس کو مائکروسکوپ میں دیکھ کے بتا سکتے ہیں یہ بلڈ کینسر ہے اور کس ٹائپ کا بلڈ کینسر ہے. کیونکہ بلڈ کینسر میں بھی بہت سے کینسرز ہیں، ایک ہی نہیں ہے. بلڈ کینسر ایک بیماری نہیں ہے. صحیح. تو لیکن یہ سالڈ ٹیومرز کی طرح نہیں ہے جو آپ کو پتہ چلے گا. صحیح. بلڈ کینسرز تھوڑا لیٹ پتہ چلتے ہیں. اس کی علامات نہیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ صحیح ہے؟ علامات کینسر جب اسٹیبلش ہو جائے گا، بالکل، تو اس سے علامات یہ ہوں گی، کمزوری محسوس ہو جائے گی، بھوک نہیں لگے گی، جسم پہ وہ جس کو بروزز بولتے ہیں، جیسے نا بلیڈنگ ہوتی ہے جلد کے نیچے، یہ ہو جائے گا، یا پسینہ آ جائے گا، یا ان ایکسپلینڈ فیور رہے گا، یا ویٹ لاس ہو جائے گا ان ایکسپلینڈ، آپ کھائیں گے نہیں، کمزور ہو جائے گا. یا اگر لمفوما ہوگا تو یہاں پہ وہ لمف نوڈز جو نیک میں یا ایکزلے میں وہ بڑھ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلے گا کوئی خرابی ہے. لیکن الٹیمیٹ ٹیسٹ جو ہے اس کا، اگر بلڈ کا کینسر آپ سسپیکٹ کرتے ہیں تو بون میرو ٹیسٹ کرنا ہے. اگر آپ لمفوما سسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا نکال کے بایوپسی کرتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا باتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے. اتنی خطرناک بیماریوں کا علاج، کوئی پیشنٹ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے اور کبھی آپ کو یہ اطلاع اس کو دینی پڑتی تو آپ کے تاثرات کیا ہوتی ہوں گے اس وقت؟ ایک ٹرم ہے میڈیسن میں بریکنگ دا نیوز. یہ بریکنگ نیوز بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. خاص کر میں نے ویسٹ میں کام کیا ہے تو وہاں پہ باضابطہ اس کو سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی کے ساتھ کیسے ڈسکس کرنا اور کیسے ان کو بتانا ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو کینسر کے لیے بولتے ہیں تو اٹ مینس کہ ایک حساب سے آپ ان کو بہت بری خبر دے رہے ہیں. پہلے زمانے میں علاج کم ہوتا تھا تو اٹ وڈ مین اے ڈیتھ سینٹینس. صحیح بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ خاص کر پچھلی دہائی میں ہر ایک کینسر میں، خاص کر کہ بلڈ کینسرز میں بہت علاج میں امپرومنٹ ہوئی ہے. بہت سی دوائیاں آئی ہیں، بہت سے مختلف قسم کے علاج آئے ہیں. تو اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی نیمونیا سے مر سکتا ہے بلڈ کینسر سے بھی مر سکتا ہے. صحیح بات. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے انفیکشن یہ معمولی بیماریاں ہوتی تھی لیکن بلڈ کینسر بہت بڑی چیز ہوتی تھی. صحیح بات ہے. مگر علاج اب بہت زیادہ آئے.
یعنی کہ اب وہی بات ہے کہ کسی کو اگر آپ کو اطلاع دینی ہے تو آپ نے اس کی باقاعدہ ٹریننگ لی ہوئی ہے، یعنی اس کی کہ یہ اطلاع اس طرح سے. یہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کمیونیکیشن سکلز، کیسے آپ پیشنٹ سے بات کریں. ایتھکس اور گائیڈ لائنز جو ہیں انٹرنیشنلی، تو وہاں پہ پیشنٹ کو آپ کو اویئر کرنا ہے، ان کو بتانا ہے. ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں کی سوسائٹیز میں خاص کر کے گلف اسٹیٹس میں یہاں پہ کبھی ہمیں ریزرویشن آتی ہے اور کبھی فیملی ہی بولتے ہیں ان کو مت بتائیے گا. صحیح. تو اس میں ایک ڈیلیما رہ جاتا ہے. تو لیکن اگر کوئی وارث یا کوئی ایسا ریلیٹو جو بالکل ہی ریلیٹڈ ہو پیشنٹ کے ساتھ، ان کے مینجمنٹ میں، ان کے ٹریٹمنٹ میں، پھر ہم ان کو بتاتے ہیں. صحیح. لیکن ایتھیکلی اینڈ سائنٹیفکلی ہمیں پیشنٹ کو بتانا چاہیے یہ آپ کی بیماری ہے، یہ آپ کا اس کا آؤٹ کم ہے، اگر علاج ایسے کریں گے تو یہ آؤٹ کم ہے، اگر علاج ایسے کریں گے تو یہ آؤٹ کم ہے. تو باقاعدہ سائن کرواتے ہیں کہ یہ پیپر ہے، کنسنٹ لیتے ہیں. سائن کریں گے آپ. یہ تو انٹرنیشنل، کیونکہ یہاں سے تو کچھ سائنٹیفک ایڈوانسز، سائنٹیفک ریسرچ ہوتی نہیں ہے جو ہم فالو کرتے ہیں، یا امریکہ کو فالو کرتے ہیں یا گائیڈ لائنز یورپین فالو کرتے ہیں. تو نیچرلی انہوں نے اس چیز کے لیے بھی گائیڈ لائنز بنا کے رکھی ہیں کہ کیسے نیوز بریک کرنی ہے، کیسے ان کو بتانا ہے، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کوئی کینسر جیسے آپ نے کہا ہمارے حساب سے پہلے سے ہی علاج ہوتا ہے. صحیح. جیسے کوئی بلڈ کا کینسر آ گیا، ماما 80 سال کی ہے، اس کو ہارٹ کی پرابلم ہے، اس کو لنگ کی پرابلم ہے، اس کو لیور یا کڈنیز کی پرابلم ہے، بلڈ شوگر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میجر آرگن کوئی ڈیمیج ہے، تو اس کو ہم کیمو تھراپی دے نہیں سکتے زیادہ، اس کو زیادہ ٹرانسپلانٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو ان کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا علاج یہ ہے، جس کو سپورٹو کیئر بولتے ہیں، تو آپ کا صرف یہ سپورٹو کیئر ہی رہے گا. تو وہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو یا ان کی فیملی کو ایکسپلین کرنا ہے. لیکن ویسٹ میں تھوڑا اس کا مختلف ہے. ویسٹ میں آپ کو پیشنٹ کو بتانا ہی ہے، ایز لانگ ایز وہ کانشیس ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ ہے ان میں. صحیح. ہاں، اگر کوئی ڈیسیجن میکنگ کسی میں نہیں ہے، مثال کے طور پر ان کا دماغ کام نہیں کر رہا بیماری کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے، پھر ہم اس کو جن کو انہوں نے اتھارٹی دی ہوگی ان کو بتاتے ہیں. آپ نے ایک چیز اور بھی بتائی، یہ خوشخبری سمجھ لیں کہ وہ بون میرو کا جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ ہو سکتا ہے کویت کے اندر. جی. اس کے اندر ایک چیز کی اویئرنیس بہت ضروری ہے ہمارے تمام سننے والوں کے لیے. جی. کہ جو آپ رشتہ داروں سے اور خاص طور پر اس کے بیٹے بیٹی یا ماں سے جو بون میرو لیتے ہیں، کیا ان کو نقصان ہوتا ہے؟ جی نہیں، بون میرو ٹرانسپلانٹ بیسیکلی جو بھی زیادہ بلڈ کینسرز اور لمفوما یا ایک اور بیماری ہے مائلوما، اس کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا علاج ہے. اور دوسرا کچھ موروثی بیماریاں ہیں بچوں میں جو ہوتی ہیں، اگر ان کا امیون سسٹم کام نہ کر رہا ہو یا ان کا ایک بلڈ سیلز میں کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جیسے تھیلیسیمیا ایک ڈیزیز ہے یا ایک سکل سیل انیمیا یہاں پہ بہت کامن ہے مڈل ایسٹ میں، ان کے وہ خراب ہوتے ہیں سیلز بون میرو میں اور وہ ڈسٹروائے ہوتی رہتی ہیں ہمیشہ، تو ان کے لیے بھی ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. صحیح. بون میرو ٹرانسپلانٹ جیسے میں نے کہا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ ایک ہم بیمار اس پیشنٹ سے کچھ سیلز لیتے ہیں، ان کو لیبارٹری میں پروسیس کرتے ہیں، پھر ان کو واپس دیتے ہیں. صحیح. تو اس کو آٹولاگس ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. جیسے لمفوما میں ہم کرتے ہیں یا مائلوما میں کرتے ہیں، وہ بہت آسان ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس طرح ہم کیمو تھراپی دیتے ہیں اسی طرح کا یہ علاج ہے، اس میں زیادہ کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہے. لیکن دوسرا بون میرو ٹرانسپلانٹ جو حقیقت میں بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، جس کو ایلوجینک بون میرو ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، وہ بیمار پیشنٹ جو ہوگا ان کے جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہیں، لائک بھائی بہن، کیونکہ انہی میں مطابقت ہوتی ہے ان کے وہ جین ملنے کے 50 to 70%. صحیح. تو ان سے ہم بون میرو لے کے ان کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، جس کو ایلوجینک ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. اس میں ہم کچھ جینز ٹیسٹ کرتے ہیں اور 8 سے 10 تک، جس کو HLA ٹائپنگ بولتے ہیں، تو HLA اگر مل جائیں گے تو اس کو بولتے ہیں فلی میچڈ ڈونر. صحیح. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدھے ہی جین ملتے ہیں 50%، سو اس کو ہم ہیپلو آئیڈینٹیکل بولتے ہیں. جیسے کسی کے بیٹے سے، کیونکہ بیٹے کا تو آدھا ہی ملے گا، یا بھائی کا بھی کبھی آدھا ہی ملتا ہے، کبھی وہ بھی ہیپلو ہو سکتا ہے، باپ کا یا ماں کا اس کا بھی آدھے ہی جینز ملتے ہیں. چانسز ہوتے ہیں جو سگے بھائی بہن ہوں تو ان کے 100% بھی مل سکتے ہیں. صحیح. تو یہ 2 قسم کے ٹرانسپلانٹ ہیں، میچڈ ریلیٹڈ اور اگر آدھا ہی ملے اس کو ہیپلو آئیڈینٹیکل بولتے ہیں. صحیح. تو دونوں ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، تو دونوں کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. نہیں تو جس سے لیا بون میرو ہم نے، تو ان کو تو ان کو بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پہلے ہم بون میرو ہی لیتے تھے، پیشنٹ کو تھیٹر میں لے کے ان کا بون میرو ہی نکالتے تھے، تقریباً 1000 سے 1200 ml.
لیکن اب نئے طریقے آئے ہیں. اب ہم ان کو کوئی دوائی دے کے پھر انجیکشن کچھ دیتے ہیں ان کے یہ سیلز بڑھانے کے, پھر ان کے مشین پہ لگا کے ان کا بلڈ لیتے ہیں. ہاں ہاں, تو بون میرو لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جیسے آپ ڈونیٹ کرتے ہیں کہیں بلڈ, صحیح صحیح, اسی طرح سے ہم ان کا بلڈ لے کے, اس میں وہ خاص قسم کی سیلز ہونی چاہیے مگر, ہاں. تو وہ لے کے وہ دیتے ہیں. ہاں ہاں, کیونکہ بون میرو ٹرانسپلانٹ میں ہم سارا بلڈ نہیں دیتے ہیں, صحیح, ہم ایک خاص قسم کی سیل دیتے ہیں جس کو اسٹیم سیلز کہتے ہیں. صحیح, اسٹیم سیل کی پرسنٹیج نارملی بلڈ میں 1 سے 2% ہوتی ہے. نارملی اگر آپ میرا بلڈ لے لیں, کسی کا بلڈ لے لیں, اس میں اسٹیم سیل 1 یا 2% ہوتی ہے. صحیح صحیح. لیکن جو ٹرانسپلانٹ ہم کرتے ہیں اس میں اسٹیم سیلز ہی ہونی چاہیے. تو وہ کیسے کرتے ہیں, ہم بون میرو کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے کچھ دوائیاں دیتے ہیں, انجیکشنز دیتے ہیں, جس کو گروتھ فیکٹرز کہتے ہیں. تو گروتھ فیکٹرز بون میرو میں وہ مشین کی طرح پروڈیوس کرتے ہیں اسٹیم سیلز, اور وہ بلڈ میں آ جاتی ہیں. صحیح. اور ہم ایک مشین پہ لگاتے ہیں جس کو فیریسس مشین بولتے ہیں, اس سے نکالتے ہیں اور اسٹیم سیل ہی نکالتے ہیں. اس میں باقی سیلز بھی کچھ آتے ہیں لیکن موسٹلی وہ اسٹیم سیلز ہی ہوتے ہیں. صحیح. اور وہ واپس دیتے ہیں. صرف بلڈ اگر آپ نکالنے نے میں دیکھا کور ہو ہوگا جائے گا. نارملی بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. صحیح اٹ از جسٹ اے پروسیس لائک دیٹ. صحیح, یہ تو بہت ہی آسان, کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں, یہ ہے کہ جس ٹائم ہم بلڈ لیتے ہیں, یہ زیادہ بلڈ ڈونیشن سے زیادہ بلڈ لیتے ہیں. صحیح. اور یا اگر بون میرو لیں گے تو جیسے 1 لیٹر لیں گے. صحیح. جب آپ بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے وہ 450 to 500 ml بلڈ دیتے ہیں. صحیح. تو اس میں 1.5 لیٹر تک لیتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اگر کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہو یا اس کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہو تو اس کو چانس ہے اس ٹائم زیادہ ہونے کا, تو اس لیے ان چیزوں کو ہم اوائڈ کرتے ہیں. صحیح. لیکن اگر کوئی میجر ایشو ایسا نہ ہو تو کوئی بھی یہ دے سکتا ہے, انلیس کہ اس کے بلڈ میں کوئی پرابلم ہو, کوئی وائرل انفیکشن ہو یا کوئی اور موروثی بیماری ہو, تو وہ ٹرانسپلانٹ ہم نہیں لیتے ہیں. ڈونر کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے, تو وہ صاف شفاف ہونا چاہیے ان بیماریوں سے. ایک ضروری بات آپ کو, جو آپ کے سامعین کے لیے, جو آپ کے ایک جانکاری کے طور پہ میں یہ بتانا چاہوں گا, جو یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ویسٹ میں, اگر کاسٹ فیکٹر اس کا دیکھا جائے تو امریکہ میں $1 ملین کے برابر ہی ہوتا ہے ایک پیشنٹ کا علاج. صحیح. اور اگر آپ اپنے ملک پاکستان یا انڈیا میں جائیں گے تو 40, 50, 60 لاکھ انڈین روپیز کے قریب یہ علاج ہوتا ہے. صحیح صحیح. لیکن یہاں ہم کویت میں آلموسٹ فری کر رہے ہیں. آلموسٹ فری کر رہے ہیں, صحیح بات ہے. ہاں, کیونکہ ہمیں یہاں کرائیو پرزرویشن میں تھوڑا سا اس کو پیسہ لگتا ہے, لیکن وہ بھی باقی سوشل سروس ادارے وہ دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں, اور ہمارے یونٹ میں ابھی جو ٹریٹ ہوتے ہیں بہت سے ایکسپرٹس ہم نے ٹریٹ کیے جن کا میرے خیال میں اپنے ملک میں علاج ناممکن تھا. تو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو پراٹھے اور انڈے بہت اچھے لگتے ہیں. باقی پراٹھے تو مجھے پسند ہیں. اچھا, پراٹھے وہ بھی شریک حیات کے بنائے ہوئے ہاتھ؟ بالکل, ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہر کوئی چیز مجھے پسند ہے, چاہے وہ کریلا ہی کیوں نہ ہو. کریلا ہی کیوں نہ ہو. سامعین کرام, وہی بات ہے کہ اس موضوع پہ زیادہ بات نہ کر پاؤں گا, تو شریک حیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میری شریک حیات ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ اگر کسی نے زندگی میں کوئی پرفیکشن مانگی ہو اس نسبت سے تو وہ میں خوش نصیب انسان ہوں. واہ 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 واہ. ان کے لیے کیا شعر کہیں گے اگر آپ سے کہا جائے؟ شعر و شاعری تو زیادہ میں کرتا نہیں ہوں. ایک شعر میں بتاؤں گا. جی جی. تم مخاطب بھی ہو, قریب بھی ہو, واہ واہ, تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں. واہ واہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آخر میں کیا پیغام دیں گے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے لوگوں کو؟ دنیا بھر میں پھیلے لوگوں کو یہ کہیں گے, امن سے, پیار سے, سلامتی سے رہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں. باقی بیماریاں ایک چیلنج ہوتی ہے, خاص کر کینسر کے حوالے سے. کینسر سے گھبرائیں نہ, کینسر کا علاج ہوتا ہے, خاص کر کہ بلڈ کینسر کا بہت ہی بڑھیا علاج ہو رہا ہے دنیا میں. بے شک. تو انسان کو بس ہمت کرنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ابھی آپ سن رہے تھے خطوات پروگرام آج کے مہمان. ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.